بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو اسلامک جو ہماری ویڈیو ہے وہ بنو امیہ خاندان کے بارے میں ہے۔ بنو امیہ خاندان جو ہے وہ واقعہ کربلا کے بعد جو ہے، بلکہ وہ امیر معاویہ سے اس کا جو ہے نا آغاز ہوتا ہے۔ تو بنو امیہ کا دور جو ہے وہ ہے جی 41 ہجری سے لے کر 41 ہجری کو شروع ہوتا ہے، اور 600 اگر عیسوی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 661 عیسوی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ہجری کے مطابق 41 ہجری سے شروع ہوگا اور عیسوی کے مطابق 661 عیسوی سے، اور یہ دور 750 عیسوی تک رہا، یعنی 661 سے لے کر 750 عیسوی تک بنو امیہ کا دور رہا۔ یہ بھی پیپر میں کمیشن میں امتحان میں یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ بنو امیہ کا جو دور ہے وہ کتنے ہجری سے سٹارٹ ہوتا ہے یا کتنے عیسوی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کتنے سال رہتا ہے؟ 750 سال، 750 عیسوی تک۔ اسی عرصہ میں شام میں 14 خلفاء رہے۔ تو بنو امیہ کے کتنے خلفاء رہے؟ 14، اور ان کا صدر مقام کون سا تھا جہاں تخت تھا؟ وہ شام تھا۔ بنو امیہ کے بورڈ آف ریونیو کو خراج کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے جی؟ خراج کہتے تھے۔ کل 14 حکمران تھے۔ سب سے زیادہ حکمرانی عبد الملک یا عبد المالک پڑھ لیں بن مروان نے کی، اور سب سے کم ابراہیم بن ولید نے کی۔ تو یہ سب سے زیادہ حکمرانی عبد الملک بن مروان نے کی، عبد المالک بن مروان نے، اور سب سے کم جو ہے ابراہیم بن ولید نے کی۔ کل 14 حکمران تھے۔ اچھا، اب چلتے ہیں کہ بنو امیہ کا جو دور حکومت ہے اس کا پہلا جو ہے حکمران کون تھا؟ وہ تھا معاویہ بن ابی سفیان۔ 41 ہجری کا آغاز ہوتا ہے اور 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک جو ہے نا ان کا دور حکومت ہے، یا 661 سے لے کر 680 عیسوی تک۔ تو کیا ہے جی، اس عہد میں شمالی افریقہ فتح ہوا، پہلی بحری جنگ لڑی گئی۔ حضرت عثمان کے دور میں بھی لڑی گئی تھی، لیکن یہ پہلی بحری۔ مغیرہ بن شعبہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا مشورہ دیا۔ کس نے جی؟ مغیرہ بن شعبہ نے۔ شام و عراق کے لوگوں نے یہ بات بھی مان لی، لیکن اہل حجاز کی طرف سے یزید کی بیعت کا مسئلہ خوش اسلوبی سے طے نہ ہو سکا۔ امیر معاویہ کی نماز جنازہ ضحاک بن قیس نے پڑھائی۔ کس نے پڑھائی جی؟ ضحاک بن قیس نے پڑھائی۔ تو ان کے بعد جو بنو امیہ کا دوسرا خلیفہ ہے یا دوسرا جو بادشاہ ہے وہ یزید بن معاویہ ہے۔ اس کی مدت حکومت جو ہے 60 ہجری سے شروع ہوتی ہے اور 64 ہجری تک رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو واقعہ کربلا جو ہے وہ 61 ہجری میں برپا ہوا تھا، اور 680 سے لے کر 683 عیسوی تھی۔ یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے سے حضرت حسین نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے واقعہ کربلا برپا ہوا۔ واقعہ کربلا کے بعد واقعہ ہرا بھی ہوا، جس میں شامی فوج نے مدینہ پر اپنا دھاوا بولا اور قبضہ کر لیا۔ واقعہ ہرا، واقعہ کربلا کے بعد واقعہ ہرا۔ میں شارٹ جو ہے وہ ان کا جو ہے نا اجمالی جائزہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ کمیشن میں جس طرح پوچھا جاتا ہے اسی طرح جو ہے نا شارٹ نوٹ کی شکل بتا رہا ہوں۔ تیسرا خلیفہ آیا تھا وہ یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید تھا، 64 ہجری سے لے کر 64 ہجری، یعنی کہ وہ چند دن رہا تھا۔ اس نے تقریباً 40 روز کے بعد خلافت سے دستبردار ہو کر اس مسئلے کو جمہور کے پاس چھوڑ دیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا انتخاب خلیفہ کا حق صرف اور صرف عوام کے پاس ہے۔ اس کے بعد اتنا رویا کہ دونوں رخسار آنسو سے تر ہو گئے۔ چوتھا خلیفہ جو ہے مروان بن حکم۔ معاویہ ثانی کے بعد بنو امیہ میں کوئی شخص خلافت کے لیے آگے نہ بڑھا، چنانچہ حجاز، مصر، شام کے تمام بڑے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ کس کی جی؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ اس کے بعد اہل بصرہ اور اہل کوفہ نے بھی خلیفہ مان لیا۔ عبداللہ بن یزید نے مروان اور اس کے بیٹے عبد المالک کو مدینہ سے نکال دیا تھا، اور مروان شام پہنچا جہاں عبداللہ بن زبیر کا اثر تھا۔ یہ حالات دیکھ کر مروان نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں بیعت کر لی، مگر عبداللہ بن زیاد نے اسے منع کر دیا۔ بالآخر بنو امیہ کی حامیوں کی کانفرنس ہوئی جس میں مروان کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ کس کو جی؟ مروان کو
بنو امیہ کا چوتھا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ مروان کے بعد جو پانچواں خلیفہ آیا بنو امیہ کا وہ تھا عبد المالک بن مروان، 685 سے لے کر 705 تک رہا۔ معاویہ کے بعد پہلا اموی خلیفہ جو ریاست کا مکمل خلیفہ بنا، بنو امیہ کا اصل بانی کہلاتا ہے۔ اس دور میں حجاج بن یوسف نے قرآن پر اعراب لگوائے، حجاج بن یوسف نے قرآن پر اعراب لگوائے، عربی کو سرکاری زبان بنایا، کرنسی نوٹ جاری کی۔ عبد الملک مالک نے محمد بن یزید کے مشورے پر ولید اور سلمان کو یکے بعد دیگرے اپنے ولیعہد مقرر کیا، پہلے اپنے بیٹے ولید کو اور پھر سلمان کو۔ تو کس کے مشورے سے؟ محمد بن یزید کے مشورے سے۔ جی اب عبد المالک کا اگلا بیٹا ہے جو خلافت مسند پر بیٹھتا ہے، خلافت کے مسند پر، وہ ہے ولید بن عبد الملک۔ یہ 705 سے لے کر 715 تک رہتا ہے۔ اس دور میں محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم سینٹرل ایشیا کا فاتح، محمد بن قاسم جو ہے وہ بر صغیر میں فتح کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر آ گئے تھے انہی کے دور میں، اور قتیبہ بن مسلم سینٹرل ایشیا کا بانی ان کو کہا جاتا ہے، اور موسیٰ بن نصیر اور مسلمہ بن عبد المالک میں فاتحین قابل دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس کے دور میں، اس خلیفہ کے دور میں، اس بادشاہ کے دور میں، ولید بن عبد المالک کے دور میں، محمد بن قاسم جو ہے وہ 712 میں برصغیر میں آیا تھا۔ یہ اس کا دور جو حکومت جو ہے 705 سے لے کر 715 تک ہے۔ تو یہ بھی پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے جب سندھ پر حملہ کیا تو اس وقت عرب کے سلطنت کا جو ہے وہ بادشاہ یا خلیفہ کون تھا؟ ولید بن عبد المالک، اور اموی دور اس وقت چل رہا تھا۔ ساتواں ہے جی سلمان بن عبد المالک، وہ 715 سے لے کر 717 تک، یعنی 2 سال رہتا ہے۔ خلافت کے بعد قیدی رہا کر دیے۔ یہ اس نے سب سے پہلے جو بنو امیہ کے دور حکومت میں جو قیدی تھے اس نے اگر رہا کر دیے، ظالم اور جابر حکام کو معزول کر دیا۔ اس کارنامے کی وجہ سے لوگ اس کو مفتاح الخیر یعنی بلائی کی کنجی، مفتاح الخیر یعنی بلائی کی کنجی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے انسان اس کے وزیر تھے۔ سلمان نے عمر بن عبدالعزیز کو نامزد کیا۔ کس نے عمر بن عبدالعزیز کو نامزد کیا؟ سلمان نے۔ محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر اور قتیبہ بن مسلم جیسے فاتحین اسلام کے ساتھ بے انصافیاں بھی ہوئی، لیکن زیادہ تر اس خلیفہ کے دور میں، اس بادشاہ کے دور میں اچھے کام ہوئے تھے۔ اب یہ پوچھا جا سکتا ہے کمیشن میں کہ کس اموی خلیفہ کو مفتاح الخیر کہتے ہیں، یا کہ عمر بن عبدالعزیز کس اموی خلیفہ کا جو ہے نا اس کو کس خلیفہ نے مقرر کیا تھا۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ 8واں جو ہے عمر بن عبدالعزیز، 717 سے لے کر 720 تک یہ رہا۔ ان کو عمر ثانی، خلیفہ صالح اور پہلے مجدد بھی کہتے ہیں۔ عمر ثانی، خلیفہ صالح اور پہلے مجدد بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ نئے مسلمانوں پر جزیہ ختم کر دیا انہوں نے، فدیہ کی درست حیثیت بحال کی، غصب کردہ مال کی واپسی، اور کیا ہے جی، اور مظالم کا انسداد کیا۔ انہوں نے خلافت فروغی کو اپنا نمونہ بنایا، یعنی حضرت عمر نے جس طرح خلافت کی تھی اس طرح انہوں نے اپنے دور حکومت کو چلانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے بعض مورخین ان کو 5واں خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ یزید بن عبد المالک کو اپنا انہوں نے جانشین بنایا۔ کنہوں نے؟ عمر بن عبدالعزیز نے۔ نیکسٹ ہے جی نمبر 9 پر ہے یزید بن عبد الملک، ان کو یزید ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ 10ویں نمبر پر ہشام بن عبد الملک، 724 سے لے کر 743 تک۔ نیکسٹ ہیں جی 11 نمبر ولید بن یزید، 743 سے لے کر 744 تک۔ نیکسٹ ہیں ابو خالد یزید بن ولید بن عبد الملک یزید ثالث، 744 سے لے کر 744 تک۔ 13ویں نمبر پر ابراہیم بن ولید، 744 سے 744 تک، اور یہ 13ویں نمبر پر جو اموی خلیفہ تھا اس کا ٹیور سب سے کم ہے۔ 14ویں نمبر پر مروان الحمار یعنی مروان ثانی، 744 سے لے کر 750 تک، اور جنگ زب میں مروان مارا گیا تو اس طرح بنو عباس کا دور شروع ہوا، یعنی 750 میں بنو امیہ کا دور حکومت ختم ہوتا ہے، اور 750 کے بعد بنو عباس کا دور حکومت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ بنو امیہ اور بنو عباس یعنی بنو امیہ کے اختتام پر بنو عباس کی حکومت کس طرح آئی تھی۔ تو ایک جنگ لگی تھی جس کا نام ہے جنگ زب۔ ابو العاص صفا نے، کیا نام ہے جی؟ ابو العاص صفا نے عبداللہ بن علی کو ایک لشکر مروان کے استحصال کے لیے روانہ کیا۔
750 عیسوی میں قریش، ٹھیک ہوگی، یہ میں تھوڑا سا دکھا 750 عیسوی میں فریقین میں جنگ ضب ہوئی، جن میں امی افواج کو شکست ہوئی، اور اس طرح جو ہے بنو عباس کا دور حکومت جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو بنو امیہ کے کتنے خلفاء تھے جنہوں نے حکومت کی، یا کتنے حکمران تھے؟ وہ 14 تھے۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کو جو ہے کہ شارٹ ویڈیو میں نے آپ کو بنو امیہ کا جو ہے نا دور حکومت کا جو اجمالی جائزہ پیش کیا ہے، اور خاص کر مین پوائنٹ بتائیں جو کمیشن میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔